پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے اور بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے JF اردو سٹوریز میں ایک پیاری سی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، جس کو میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں۔ آپ سب دھیان سے سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ ان میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ وہ 10 سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے سے تھے کہ انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند، 11 ستارے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے پیارے بابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو انہیں پتہ چل گیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو کہا کہ اپنے خواب کی تعبیر کبھی بھی کسی کو مت بتانا، نہیں تو تمہارے بھائی تم سے جل جائیں گے اور وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کی تعبیر کسی کو نہ بتائی۔ دوسری طرف ان کے بھائی ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جائیں اور وہاں جا کر ان کو نقصان پہنچائیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور اپنے بابا جان سے اجازت لی کہ ہم اپنے بھائیوں کو لے کر جنگل میں شکار کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو اجازت دینا پڑی۔ ایسا حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا تھا کہ وہ میرے پیارے بیٹے کو نقصان پہنچائیں گے، ویسا ہی ان کے بیٹوں نے کیا۔ جنگل میں لے جا کر ان کے کپڑے اتار کر ان کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ ان کا خیال تھا کہ دور دراز کے مقامات سے آنے والے قافلے آئیں گے اور ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اور ہماری جان حضرت یوسف علیہ السلام سے چھوٹ جائے گی، کیونکہ ہمارے پیارے بابا جان صرف ان سے ہی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے ننھے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر بھیڑ کا خون لگایا اور لا کر اپنے پیارے بابا جان کے سامنے پیش کر دیا۔ روتی روتی آنکھوں کے ساتھ ڈرامے کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے اور کہنے لگے، پیارے بابا جان، ہمارے بھائی کو ایک بھیڑیے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، بھیڑیا ان کو کھا گیا اور یہ ان کی قمیض ہے جس کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض دیکھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی سازش کو سمجھ گئے، لیکن انہوں نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ان کے بیٹے کو ان سے ضرور ملائے گا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے یوسف سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ ان کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے۔ وہ اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، انہیں نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکتے تھے، وہ صرف دیکھنا چاہتے تھے تو اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ دوسری طرف اس کنویں کے پاس ایک قافلہ آیا۔ انہیں بہت پیاس لگی تھی۔ انہوں نے پانی پینے کے لیے جب ڈول کنویں کے اندر ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، اس ڈول کے اندر بیٹھ کر آ گئے۔ جب قافلے والوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، ماشاءاللہ، ہم تو اس کو بازار مصر میں لے جا کر بیچ دیں گے اور بہت زیادہ پیسے کمائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے ایسے ہی کیا اور جا کر بادشاہ کو مصر میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے خریدا، اپنے محل میں اپنے ساتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن اور ذہانت دونوں سے نوازا تھا۔ جب وہ پختگی کی عمر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی چن لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جھوٹی تھی،
دھوکے باز تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی۔ ایک دن اس نے یوسف علیہ السلام کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کروا دیا۔ وہ قید میں اللہ کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدی ان کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خواب آئے ہیں، ان کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی، یعنی کہ تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی۔ دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کے دوبارہ بادشاہ کے ہاں نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہو گیا تو انہوں نے اسے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے جا کر میرا ذکر ضرور کریں، لیکن جب وہ رہا ہو گیا تو وہ ایسا بھولا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے سامنے نہ کیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قید رہے، لیکن انہیں اپنے خدا پر پورا یقین تھا۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ بتا سکتا تھا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، وہ بہت پریشان تھا۔ تب اس قیدی نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ بادشاہ نے اس آدمی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل بھیجا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، اور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کو سنا اور بڑے دھیان سے انہیں جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کو بتائیے گا کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط آ جائے گا۔ اس آدمی نے یہ تعبیر بادشاہ کو جا کر سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلانے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگے گئے الزامات کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے، پھر ہی میں بادشاہ سلامت سے کوئی بات کروں گا۔ جب بادشاہ سلامت نے بات کی تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی بھی مجبوری نہ تھی کہ وہ یہ گناہ کرتے۔ انہیں باعزت بری کر دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ انہیں اتنی عزت ملی کہ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے، وہ لوگوں کو اناج دینے لگے، لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے سوتیلے بھائی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ برے بھائیوں نے، حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی لائیں ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتا دیا کہ میں تمہارا بچھڑا ہوا پیارا بھائی یوسف ہوں۔ باقی بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا کہ بنیامین علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے روک لیا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے چھوٹے بیٹے بھی میرے سے جدا ہو گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، وہ بہت افسردہ ہو گئے، رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا اور کہا کہ میرا خدا مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ان کے بھائی اپنے باپ کی حالت دیکھ کر مصر آئے اور وزیر سے فریاد کی کہ ہمارے بھائی کو جانے دیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں۔ وہ حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، کیونکہ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے والد کے لیے اپنا کرتا دے کر انہیں واپس بھیجا۔ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، ان کو صاف نظر آنے لگا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دوبارہ مل گئے۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے خدا پر
پورا یقین رکھنا چاہیے. ہمیں کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے امید کی تھی کہ ان کے بیٹے ان کو دوبارہ ضرور ملیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو مل گئے. پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور آپ پیاری پیاری کہانیاں سن کر لطف اندوز ہو سکیں. شکریہ.